سورۃ النساء تمہیدی کلام السلام علیکم دا ایکسپلینڈ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیات 19 تا 24 کا آسان اور سلیس مفہوم سمجھیں گے۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، ان کے ساتھ اچھے سلوک، مہر کے احکام، محرم رشتہ داروں سے نکاح کی حرمت اور پاکدامن زندگی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ موضوع: عورتوں سے اچھے سلوک، عورتوں کو زبردستی وراثت میں لینے اور ان کا مال ہڑپ کرنے کی ممانعت۔ مہر کا حکم، بیویوں کو دیا گیا مہر ہرگز واپس نہ لینے کی سخت ہدایت۔ محرم رشتے، جن عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کی تفصیلی فہرست۔ پاکدامن نکاح، نکاح کے شرعی اور جائز طریقوں کی وضاحت۔ اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت 19۔ مفہوم: اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو، دیے گئے مہر کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی گزارو، اور اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو تو ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ آیت 20۔ مفہوم: اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور پہلی کو ڈھیروں مال، مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اسے واپس لوگے؟ آیت 21۔ مفہوم: اور تم وہ مہر کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پکا عہد و پیمان لے چکی ہے؟ آیت 22۔ مفہوم: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو، یہ بہت بڑی بے حیائی، سخت ناپسندیدہ کام اور برائی کا راستہ ہے۔ آیت 23۔ مفہوم: تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، رضائی بہنیں، ساس اور وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، نیز تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ آیت 24۔ مفہوم: اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ تمام پاکدامن عورتوں سے باقاعدہ مہر ادا کر کے عفت قائم کرنے کے لیے نکاح کرنا حلال ہے، صرف دلی لگاؤ مقصود نہ ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پاکیزہ خاندانی اور معاشرتی نظام کے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے جاہلیت کے ان تمام ظالمانہ رواجوں کو ختم کیا گیا جن میں عورتوں کو زبردستی وراثت کی طرح سمجھا جاتا تھا، ان کا مال چھینا جاتا تھا۔ مردوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین اخلاق اور بھلے انداز سے زندگی گزاریں، اور اگر ان میں کوئی بات ناپسند بھی ہو تو صبر سے کام لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہو اللہ نے اس میں بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مہر کے تقدس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بیوی کو دیا ہوا مہر اس کا اپنا ذاتی حق ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کو الگ کر کے دوسری شادی کرنا چاہے تو اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ پہلی بیوی کو دیا ہوا مہر مال، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، واپس لے، کیونکہ اسے واپس لینا کھلا گناہ اور ناانصافی ہے۔ آخر میں معاشرتی پاکیزگی اور رشتوں کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے ان تمام محرم عورتوں کی تفصیلی فہرست بیان کر دی گئی ہے جن سے نکاح کرنا ابد تک حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور سگے بیٹوں کی بیویاں۔ یوں اسلام نے خاندانی نظام کو ہوس اور ظلم سے پاک کر کے عزت، انصاف اور پاکدامن زندگی پر قائم کیا ہے۔ اہم پیغام: ان آیات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ عورتوں کو مکمل احترام اور عزت دی جائے، ان کے معاشی و اخلاقی حقوق کی پاسداری کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ رشتوں کی حدود کو مضبوطی سے قائم رکھا جائے۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں اپنے گھروں میں اچھے سلوک اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حقوق العباد ادا کرنے والا بنا اور اپنے قائم کردہ احکام کی پاسداری کرنے کی ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔